تو جس عظیم ذات کا قرب حاصل کرنا مقصود ہے ہمیں، اس کا تعارف بھی میں چاہوں گا کہ اسی طرح سے ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ تعارف کے بارے میں ہمیں آگاہ تو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ کریم کا سب سے بہترین تعارف تو وہی ہے جو اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ہمیں کروایا ہے۔ اس کے لیے بہت سارے مقامات ہیں، لیکن خاص طور پر دو مقامات بڑے اہم ہیں۔ ایک سورہ اخلاص ہے اور ایک آیت الکرسی ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ دونوں جو ہیں اللہ کریم کے تعارف کے اندر، اس سے بڑا اور کوئی تعارف اللہ کریم کا نہیں ہو سکتا۔ اور سورہ اخلاص کے نزول کے حوالے سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ اپنے اللہ کا تعارف کرواؤ۔ تو یہ ان کے جواب میں ہی یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ مختصر سی صورت ہے، لیکن اتنی اہم صورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کو تلاوت کرتا ہے، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے وہ اللہ ایک ہے۔ یہ تعارف کروا دیجیے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، کوئی اس کو کسی قسم کا حوالہ، ہر حوالے سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد، ایک ہوتا ہے لڑی نیچے کو جانا اور ایک لڑی اوپر کو جانا، یعنی نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اوپر بھی کوئی لڑی نہیں، نیچے بھی کوئی لڑی نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، برابر پہ بھی کوئی نہیں، اللہ لہٰذا وہ اکیلا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو واحد ذات ہے۔ ایک تو یہ تعارف ہے۔ دوسرا تعارف یہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ وہ الحی القیوم ہے، ایک تو اللہ ہے، پھر اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو الہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا عربی اردو زبان میں کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ اگر الہ کے لفظ کا اردو میں ترجمہ کرنا چاہیں تو کوئی ترجمہ نہیں، اتنا کمپریہنسو لفظ ہے لا الہ۔ تو اس کے اندر ہمہ مقتدر ہستی، جس کے پاس سارا ہر قسم کا اقتدار ہو، وہ بھی الہ ہوتا ہے۔ وہ جس کو پوجا جائے، جس سے خوف اور امیدیں وابستہ کی جا سکیں، وہ جس کو جو معبود ہو، جو عبادت کے لائق ہو، اور اس طرح کے جتنے اوصاف ہو سکتے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوں، تو وہ الہ ہوتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے نہیں۔ پھر الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور زندہ رکھنے والا ہے، قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ یہ پوری جو نظام زندگی اور نظام کائنات جو قائم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے قائم ہے۔ پھر آگے کچھ اور اوصاف ہیں، یعنی 10 جملے ہیں سورہ آیت الکرسی کے اندر، 10 جملے ہیں، اور ہر جملہ اس قدر کمال ہے اللہ کے تعارف میں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ کوئی نیند آتی ہے اور نہ اس کو کوئی اونگ آتی ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر۔ یوں آپ آگے بڑھتے جائیں ہر چیز، اور آخر پہ فرمایا ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی وسع کرسی السماوات والارض۔ وہ ذات اس قدر، یعنی اس کی کرسی اس قدر وسیع ہے کہ پوری کائنات کے اوپر وسیع ہے۔ وسع کرسی السماوات والارض، زمین و آسمان کے اوپر اس کی کرسی وسیع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان اللہ کی کرسی کے سامنے کیا ہے، اللہ کے عرش کے سامنے کیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دی کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کا تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے عرش کی بڑائی کی مثال یہ جو باقی کائنات ہے اس کے مقابلے میں، یعنی یہ اللہ کے عرش کے مقابلے میں کائنات کی مثال ایسے ہے جیسے لق و دق صحرا ہو، جیسے اس کی لمبائی چوڑائی کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اور اس کے اندر ایک حلقہ، ایک چھلا پڑا ہوا ہو، ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، تو جو اس انگوٹھی کو نسبت ہے اس لق و دق صحرا سے، وہی اس ساری کائنات کو، اور یہ کائنات کون سی ہے جو
آپ صرف اپنے شہر کو اور اپنے ملک کو نہ دیکھیں، اس پورے پلینٹ کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، پھر زمین کا پھر اس کا تعلق جس نظام شمسی سے ہے اس نظام شمسی کو دیکھ لیں، پھر نظام شمسی کو آپ ان کہکشاؤں کے ساتھ دیکھ لیں جس کے اندر کئی، فضا، زمین، پھر آپ آگے سے آگے بڑھتے جائیں، پھر وہ کلسٹرز جو بنتے ہیں کہکشاؤں، آپ آگے سے آگے بڑھتے جائیں، یہ پوری کائنات جس کے سرے تک کوئی پہنچ سکا ہی نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم کائنات کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، لہٰذا کوئی سائنسدان کوئی نہ پہنچ سکا ہے نہ پہنچ سکے گا، کیونکہ یہ بڑھتی چلی جا رہی. اور یہ جو وسعت پذیر کائنات ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، کہ ہر وقت جو ہے وہ کن ہوتا رہتا ہے اور فیکون ہوتا رہتا ہے، چیزیں بنتی رہتی ہیں. تو یہ اتنی بڑی جو کائنات ہے، یہ اللہ کے عرش کے مقابلے میں اس کی حیثیت ایک انگوٹھی اور چھلے کے برابر بھی نہیں ہے. تو وسع کرسیہ السماوات والارض، وہ ہے ذات اللہ کی کہ جس کی وہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے. ہر جگہ پہ موجود ہونے کی اس کو ضرورت کیا ہے؟ وہ عرش پہ موجود ہو کے ہر چیز کو یوں دیکھ رہا ہے جیسے ہم ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں دیکھ سکتے. وہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے لوگوں کو ایسی مانیٹرنگ موجود ہے، ایسی مانیٹرنگ موجود ہے. وسع کرسی السماوات والارض وهو العلی العظیم، اور وہ ذات ہے عظمتوں والی اور بلند.